अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपनी मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो हमारे शहर के करीब है। और जी, कैसा है दिन आपका गुज़र रहा है? कैसे दिन गुज़र रहे हैं? और नया साल माशाल्लाह शुरू हो गया है और नए साल में हमारी नई जो कुछ प्लानिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, ऑफ कोर्स ज़िंदगी का एक दौर पीछे छोड़ कर आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ वर्ड्स हैं, हम कहते हैं सालगिरह, हम किसी की सालगिरह मना रहे हैं। इंग्लिश में अगर बर्थडे कहें उसमें तो मीनिंग मुझसे नहीं ट्रांसलेट होंगे मे बी के उसको मैं बड़े खूबसूरत अंदाज में नहीं कह पाऊँगी। जैसे ये है सालगिरह, यानी कि एक साल गिर गया, तो हम मनाते तो बड़ी खुशी से, लेकिन ये नहीं पता वो साल गिर गया है हमारी ज़िंदगी का। लेकिन फिर भी हम अपनी कायनात से बहुत कुछ सीखते हैं। उसी तरह सूरज कई सालों से उभर रहा है और उसी रानाइयों से उभर रहा है, उसकी कहीं रोशनी कम नहीं होती और उसी तरह वो सारा दिन थक के गुरूब हो जाता है और फिर अगले दिन तुलू होता है। ये एक मैसेज देता है कि आप बहुत ज़िंदगी में थक जाते हैं, लेकिन फिर आपको उठना है और उसी रवानी से, उसी रोशनी से उभरना है। परिंदों को देखें, सुबह सारा दिन अर्ली इन द मॉर्निंग चहचहाते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। यानी कि हम जहाँ से आए एक दिन लौट के वहीं जाना है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ, कुछ ज़िंदगी में हम लोग एक दूसरे से नाला हैं, शिकवा बहुत करते हैं, लेकिन कसम से मैं कहती हूँ अगर मिसाल देनी हो, शिकवे गिले एक तरफ, एक औरत और एक माँ को देख ले। कहते हैं वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। एक औरत को देख ले, उसके शिकवे में भी एक रिक्वेस्ट और इल्तिजा होती है। अगर वो उसका हक भी बनता है, फिर भी हम उसको शिकवे का नाम देते। वो अपनी माँ से या अपने एक औरत, एक माँ, एक बीवी, एक बहू अगर अपने शौहर से मुखातबत करती है, शिकवा गिला करती है, उसका हक बनता है। देखा जाए तो मज़हब में तो कोई ऐसा हुक्म सादिक नहीं किया गया एक औरत पे कि ये करो, वो करो, ये करो, ये करो। उसको किसी किस्म की इस किस्म की जो है ना रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई। उसकी मर्ज़ी है, वो करे ना करे, यहाँ तक कि वो अपने ससुराल में अपने सास ससुर की खिदमत, उसकी मोहब्बत अगर वो करती है, लेकिन हम उसको इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तुमने ये करना है, ये करना है, उसकी पाबंदी करनी है, उसकी सुननी है, उसकी। यानी कि औरत के ऊपर इतना मैं कहूँगी जुल्म तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि अगर सीखना है तो यकीन करें औरत से सीखें। अच्छा, मैं अभी अपने माँ बाप के घर उसकी इज्जत हूँ, फिर उसके ऊपर एक ख़ास जिम्मेदारी आ गई। वो बेटी है ना, बेटे का नहीं है, ये मैं सच कह रही हूँ। इसीलिए क्यों ना औरत सीखना तो औरत से सीखे। वो अपने माँ बाप के घर में तो भी मैं एक बेटी हूँ, थोड़ी बड़ी हुई तो भाई है, भाई की बहन हूँ। एक रिस्पेक्ट रखनी है, जिम्मेदारी रखनी है। कोई ऐसी बात मैं ना सुनूँ, कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हारी पढ़ाई रोक दी जाएगी, ऐसा ही है। एक बाप है, उसकी इज्जत रखनी है। शादी हो गई, बेटा किसी के घर जाना है, कुछ ऐसा नहीं करना कि हमारी नाक नीचे हो जाए, ऐसा ही है। फिर उसको एक धमकी, समझ ले धमकी है, वो फिर एक दबाव के नीचे आ गई। कोई फ्रीडम ऐसा नहीं नजर आता। फिर हमारे पास आते हैं शादी होने के बाद शौहर, उसके ऊपर तो उससे ज़्यादा ऐसे लगता है कि मेरा बेटा ले गई, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। वो खुद एक पाबंदी में मुब्तला हुई है, वो खुद एक बहुत सारे रिश्ते निभा रही है। एक औरत से सीखें। क्या वो रोज़ सुबह बच्चों को, जब अब शादी हो गई फिर बच्चे हो गए, लो भाई फिर वो एक जिम्मेदारी ज़िंदगी की, जिससे ही दुनिया में उसकी समझदारी शुरू होती है, उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। ऐसा ही है, बच्चे हैं, रोज़ाना सुबह स्कूल कौन लेके जाता है, रोज़ उनको गेटअप रेडी कौन करता है, रोज़ अपनी नींद को कुर्बान कौन करता है, नाश्ता कौन बनाता है, हु इज पर्सन, कौन रिस्पॉन्सिबल। एक जिम्मेदार, एक माँ, एक बेटी, एक भाई, मैं तैयार हो रहा हूँ, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो। अब्बू, बेटा क्या हो गया, अभी तक नाश्ता नहीं आया। बीवी है तो बीवी, वो भी मुखातबत एक खातून से, एक औरत से। यही लोग बाहर मुल्क जाके अपना नाश्ता खुद बना रहे होते हैं, लेकिन इधर ये हुक्म सादिक है कि औरत
اور اگر کوئی شوہر بیچارہ غلطی سے اس کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ بن جائے تو اس کو ایک بڑا تانا دیا جاتا ہے، ارے بھیا یہ تو ایسا ہے ویسا ہے. میں ابیوز لینگویج صبح نہیں یوز کرنا چاہتی. کہیں سے بھی اس کے لیے کہیں کمفرٹیبل زون ہے. اب اس کی وش کہیں جاگ گئی کنوارے پن میں یا چلو شادی بعد میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، اوہ کیا ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، یا میں اگر وہ غریب ہے تب بھی کیا یار لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، اب اس کی وہ پھر وش دبا دو. کہیں سے بھی میں کہتی ہوں سیکریفائز جسٹ اونلی ایک عورت اچھی بات ہے، وہ بہت ذمہ دار ہے، لیکن جب اس کو کچھ کام وہ اگر میں کہتی ہوں وہ بہت گاڈ گفٹڈ لوگ ہیں جو باپ کے روپ میں، بھائی کے روپ میں یا شوہر کے روپ میں اگر پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو میں ہوں نا، آپ یقین کریں اس کی پھر بھی سوچ یہی ہوگی میرا گھر، میرے بچے، میرا یہ ہے، میری فیملی، بس اس کے ذہن میں اتنا ہی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یار میں کچھ جوڑ لوں، آج میں گھر کا یہ خرچہ کر لوں گی، میں گھر کا یہ ڈیکوریشن کر لوں گی، یہ پیسے آ جائیں گے نا. کوئی بیوٹیشین ہوگی، کوئی انٹرپرینور وومنس میں بہت ساری ہوتی ہیں، اسکلز وومنس میں ہوتی ہیں. مجھے بتائیں اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ آج سوری نا ماں ناراض نہیں ہوئے گا آپ لوگ، اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو جاتا نا، آج میں کسی کے ساتھ ڈنر کر لوں، آج میں اس پارٹی میں اس سے ملا ہوں نا، آپ آئیے گا میرے آفس میں. آپ مجھے بتائیں ایک خاتون کبھی ایسا سوچتی ہے؟ یقین کریں وہ کبھی نہیں سوچتی، اس کی سوچ کبھی آ ہی نہیں سکتی. یا آپ لوگ کبھی کبھی ایسا کرتے تو معذرت، ناراض نہیں ہوئے گا. آج اچھا چلیں آج ہم لوگ نا کچھ پارٹی میں چلے گئے، اس میں گیدرنگ سمجھ آ گئی، آپ نے پیسہ لٹا دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں. یا آپ لوگ جب زیادہ پیسہ تھا لیکن عورت کے پاس زیادہ پیسہ تھا، وہ کہتی میں ایک گھر اور لے لوں میرے بچوں کے لیے آسانی ہو جائے، میں چلی بھی جاؤں دنیا سے، میرے بچے کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں. ایز کمپیئر ٹو سوری ٹو سے عورت کی سوچ، میرے رب نے حضرت آدم، بات یہاں تک میں ختم کرتی ہوں، چلیں چھوڑیں ساری بات. حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں لایا، ایسا کیا تھا کہ خدا کو خوبصورتی میں کیا کمی نظر آ گئی، تو میں نے یہ شعر کہہ دیا وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ بی بی ہوا کو بنا دیا. یعنی کہ عورت ہم سب کی ضرورت ہے، ایک ماں ہم سب کی ضرورت ہے، ایک بیٹی ہم سب کی ضرورت ہے. یہ دنیا اس خوبصورتی کی محتاج ہے بی بی ہوا کی وجہ سے. تو مجھے بتائیں نا، یہ ساری میری بہنیں ہیں جو ہمیشہ محنت کرتی رہتی ہیں. میں صرف تمام مرد حضرات سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کا کوئی بھی روپ ہو، آپ کا بھائی کا ہو، آپ کا فادر کا ہو، آپ کا شوہر کا ہو، آپ اپنی خاتون کو جہاں تک ہو سکے اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کو ضرور سپورٹ کریں. پھر دیکھیں، جج کریں کہ کیا وہ ڈیزرو کرتی ہے. حقیقت میں آپ کو خود لگے گا کہ واقعی میں وہ ڈیزرو کرتی ہے. وہ بہت پراؤڈ میں، اس کے چہرے کی ایک مسکراہٹ ہوتی ہے جب کہے گی کہ آج میں اس مقام پہ ہوں نا. ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا ایک عورت، مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، لیکن آپ کبھی دیکھیے گا کہ وہ کتنی فخری انداز میں کہتی ہے آج میں ہوں نا میرے ہسبینڈ، اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھیے گا آپ خود حیران ہو جائیں گے. تو مجھے بتائیں اس کی سنسیریٹی، اس کی خوبصورتی آپ ہی سے جڑی ہوئی ہے، کسی سے نہیں جڑی ہوئی، آپ ہی سے جڑی ہوئی ہے. تو میں آپ سب سے کہوں گی خدا را اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، ان سب اور بہوؤں کو جتنا ہو سکے ان کو سپورٹ کریں. آپ مجھے بتائیں اگر آپ کی ایک بچی ہے جو میڈیکل، جن کے فیملیز اگر میڈیکل میں ہو، تو یہ جاتے جاتے ایک ایگزامپل بہت سمپل سی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ کہتے ہیں کہ میں بالکل نہیں بھائی، ہم لوگ تو اتنے وہ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ہمارے میں تو لڑکیوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو لیڈی ڈاکٹر ہی چاہیے اگر آپ کی بیوی پیگنٹ ہوگی تو. ایسے ہی ہے، آپ کو لیڈی ڈاکٹر کیوں چاہیے؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی کی بہن نہیں ہے، وہ کسی کی بہو نہیں ہے، تو آپ کیوں اپنی بیوی کو اسی کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں؟ وائی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کو آپ کا پردہ اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور ایک بات بتاؤں، اگر آپ کو اجازت مل رہی ہے پردے میں بھی کچھ کام کرنے کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں، آپ ان کو اس طرح بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ایشو ہے، وہ ایشو سولو کر لے، آسانی کر لے. لیکن آپ کو جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. لیڈی ڈاکٹر بھی تو کسی کی بیٹی ہے سر جی. تو برائے مہربانی اسکول میں بھی، کبھی مدرسے میں بھی وہی خاتون ہی پڑھائیں، تو خاتون بھی تو گھر سے نکلی ہیں. آپ اپنی بچی کو گھر سے پڑھنے کے لیے نکال لے اور جانا لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہے. تو پلیز میری باتوں کو ناراض نہ ہوئیے گا.
سم ٹائم سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن زندگی کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہم مل کے کام کریں. اور مل کے کام کرنے میں کوئی، یہ میں اس صدی کی بات نہیں کر رہی، ازل سے یہ چلا آ رہا ہے کہ مل کے کام کرنے میں، کوئی لوگ گھر میں کھیتوں میں خواتین کام کرتی ہیں، کیوں پڑھی لکھی نہیں ہیں، کیوں وہ کام نہیں کرتی ہیں. آج ہم لوگ کیا مطلب وہاں پر سارے جو حل، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ چن رہے ہیں. میں خود خاتونوں کو دیکھتی ہوں بیچاری کسان، جو ان کی فیملی ساری ان کی بیویاں کام کر رہی ہوتی ہیں، کہ وہ عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، ایکٹیو ہیں. لیکن کچھ، میں کہتی ہوں کچھ لوگ، سب نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. باہر ملک میں جائیں، اب یہی ملک میں، اپنے ملک میں ہے تو یہاں پر بڑے پرابلم ہے، اور یہی باہر ملک میں مل کے مرد حضرات، خاتون، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. جب تک آپ خود نہیں چاہیں گی، میں خاتون، ابھی میں وومن سے مخاطبت میں کری ہوں، جب تک آپ خود نہیں چاہیں گی کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، جب تک آپ کی چاہت نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا، جب ہم خود خراب ہوں گے، آف کورس کبھی کبھی بائی مسٹیک بھی لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، لیکن آپ ان کو بالکل ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باہر جائیں گے تو کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. ارے وہ کامیابی کیا، جہاں تکلیفیں نہ ہوں. آپ کیسے مینٹلی پریپیئر ہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، بسوں میں دھکے نہیں لگیں گے، آپ کو سب کچھ پکا پکایا ملنا چاہیے. مینٹلی پریپیئر رہیں، اسٹرانگ رہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ مرد حضرات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی فیملی پہ. جس دن کسی بھائی نے یہ کہہ دیا تمہیں کسی نے کچھ کہا نا، میں تمہاری پڑھائی چھوڑ دوں گا، وہ بچی کبھی نہیں آپ سے کہے گی. لیکن جس دن کہے گا نا، بیٹا کسی نے، میرے بہن تجھے کسی کچھ کہا، تو پڑھنے جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، تو یاد رکھنا اگر کسی نے کچھ کہا مجھے بتانا، میں تمہیں کسی مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں. تو یقین کریں وہ بچی کبھی بھی، ورنہ وہ ہمیشہ ڈری رہے گی، خوف زدہ رہے گی. لیٹس سی، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ابھی میں آج جن ڈگنیٹیز اور میری بڑی پیاری پیاری بہنیں یہاں تشریف لائیں گی، وہ ساری ان کی سکسیسفل اسٹوری آپ سے شیئر کریں گے. اور ابھی ہم یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد. یو آر واچنگ گڈ مارننگ ود سبی آن وینس ٹیلی ویژن، لیکن آپ نے دیکھنا ہے لائٹس آف پاکستان ود عرش کے ساتھ.